الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے جس کا دل ہمیشہ بے چینی میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ اللہ کی موجودگی کو کیسے محسوس کیا جائے، اللہ کو کیسے پایا جائے۔ اسی سوال نے اسے زندگی میں ایک ایسا سفر شروع کرنے پر مجبور کر دیا جس میں وہ خود کو جاننے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ پہلا قدم، اپنے دل کی حالت کو پہچاننا۔ نوجوان نے سب سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ دی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کو پانے کا راستہ دل کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اکثر ہم اللہ کو خارجی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ تو ہماری روح کے اندر ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں موجود ہے۔ اس نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ نماز ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے اور ہمیں دل کی پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرا قدم، اللہ کا ذکر کرنا۔ نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کی حمد و ثنا میں وقت گزارے گا۔ اس نے دن رات اللہ کا ذکر شروع کیا۔ جیسے جیسے اس نے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا شروع کیا، اس کے دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ ذکر کی قوت نے اس کے دل کو روشن کر دیا اور اس نے اللہ کی محبت کو دل سے محسوس کیا۔ تیسرا قدم، صبر اور شکر کی تعلیم۔ نوجوان کو اس سفر میں صبر اور شکر کی تعلیم حاصل ہوئی۔ اللہ کی تلاش میں اس نے یہ جانا کہ ہر آزمائش میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی ہر نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب اس نے اللہ کی نعمتوں پر غور کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے دل میں اللہ کی قربت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ چوتھا قدم، اللہ پر توکل۔ اللہ کی تلاش میں نوجوان نے اللہ پر توکل کا طریقہ سیکھا۔ اس نے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کیا۔ وہ جان گیا کہ دنیا کے معاملات میں اللہ کی مرضی شامل ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیے تو اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا اضافہ ہوا۔ پانچواں قدم، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا۔ نوجوان نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے قرآن کی آیات کو غور سے پڑھا اور ان کے معنی کو سمجھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت کو جاننے کے راستے بتائے ہیں۔ جب اس نے اللہ کے کلام کو دل میں اتارا تو اسے احساس ہوا کہ قرآن مجید دراصل اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے اسے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دی اور اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کیا۔ چھٹا قدم، خلوص نیت اور عاجزی۔ اللہ کی تلاش میں نوجوان نے خلوص نیت اور عاجزی کی اہمیت کو سمجھا۔ اس نے اپنی دعاؤں میں عاجزی کو شامل کیا اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے وقت اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ عاجزی اور خلوص نیت نے اس کے دل کو صاف کر دیا اور اسے اللہ کی قربت کی روشنی نصیب ہوئی۔ ساتواں قدم، اللہ کی مخلوق سے محبت۔ نوجوان نے اللہ کی تلاش کے دوران یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی محبت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں محبت رکھی۔ اس نے جانا کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آخری مرحلہ، اللہ کی تلاش کا اصل مقصد۔ نوجوان نے اپنے سفر کے آخر میں یہ سیکھا کہ اللہ کی تلاش دراصل اپنے دل کی پاکیزگی، عاجزی، صبر، شکر اور اللہ پر توکل کا ایک سفر ہے۔ اللہ کو پانا ہمارے دل کی سچائی اور ہماری نیت پر منحصر ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کے قریب لے آتا ہے تو اللہ کی محبت، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں خود بخود انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ، اللہ کی تلاش ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہم اپنے دل کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بناتے ہیں۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ ہمیں کہیں دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔
ہمیں صرف اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کا ذکر کر کے اور اس کی محبت کو دل میں بسا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔